میں آج کل اودھ پر ایک پرانی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ بادشاہ امجد علی شاہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بعد واجد علی شاہ اودھ کے نئے بادشاہ بنے۔ وہ ان سے بے حد ناراض رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی ملکہ کو اس بارے میں خبردار بھی کیا تھا کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو واجد علی شاہ کو تخت پر نہ بیٹھنے دیں۔ ملکہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ ان کے دوسرے بیٹے جو جنرل صاحب کے نام سے مشہور تھے اور اودھ کی فوج کے سپہ سالار تھے، ان کو تخت پر بٹھایا جائے۔ مگر چونکہ واجد علی شاہ بڑے بیٹے تھے، اس لیے امجد علی شاہ کی موت کے بعد انگریز ریزیڈنٹ نے انہیں ہی اودھ کی گدی پر بٹھایا تھا۔ پھر یوں بھی ہوا کہ اودھ کے اینیکسیشن کے بعد ملکہ اپنے بیٹے واجد علی شاہ کی حکومت کو بچانے کے لیے لندن تک گئی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی، میں جاؤں گی انگریز ملکہ کے پاس، وہ بھی ایک ماں ہے، اور میں اس سے درخواست کروں گی کہ وہ میرے بیٹے کا تاج اس سے نہ چھینے۔ کیا اس کے پاس تاج، سلطنتیں اور دولت کافی نہیں؟ کیا ساری دنیا ایک ہی کی ہونی چاہیے؟ بڑا سخت وقت تھا وہ اودھ کے گھرانے پر۔ بہرحال سفر کی تیاری مکمل کی گئی۔ سفر کی تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ تھی کہ محل میں پانی کے ایک حوض کے نیچے اینٹوں کا ایک بڑا کمرہ بنوایا گیا تاکہ ان سونے چاندی کے زیورات اور دیگر خزانوں کو رکھا جا سکے جنہیں ملکہ اپنے ساتھ انگلینڈ نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ پہلے حوض میں سے پانی نکلوایا گیا، ایک زیر زمین تہخانہ بنوایا گیا اور قیمتی ساز و سامان اس میں رکھ دیا گیا، جنہیں پھر ایک خاص تیل لگے ہوئے کپڑے اور موم سے بنے ہوئے کپڑے سے ڈھک دیا گیا تاکہ وہ خراب نہ ہونے پائیں۔ پھر ایک چھت بنا کر اس کمرے کو بند کر دیا گیا۔ پھر دوبارہ سے پانی اس میں چھوڑ دیا گیا اور سب کچھ پہلے جیسا نظر آنے لگا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں کئی لاکھ روپے کی جائیداد رکھی گئی تھی اور یہ کام اس رازداری سے کیا گیا تھا کہ شاہی گھرانے کے چند افراد کو ہی اس کے بارے میں معلوم تھا۔ اب جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر اس خزانے کا کیا ہوا تھا۔ اودھ پر کچھ مہینوں کی حکومت کرنے والی بیگم حضرت محل کو جانے کیسے اس خزانے کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا۔ انہیں ایگزیکٹ جگہ تو نہیں معلوم تھی، مگر اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ محل میں ہی کہیں خزانہ دفن ہے۔ جب بیگم کو معلوم ہوا کہ ملکہ کی خاص خادمہ یعنی نوکرانی الیہو جان کو اس خزانے کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں پتا ہے تو ان کی تلاش شروع کی گئی۔ الیہو جان کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے سوچا خزانے کا پتہ بیگم کو بتانا یعنی اپنی ملکہ سے غداری کرنا ہوگا، لہذا وہ راتوں رات لکھنؤ چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ مگر ان سب تدبیروں سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور آخرکار بیگم حضرت محل نے اس خزانے کا پتہ لگوا لیا اور سارا خزانہ نکال لیا۔ الیہو جان جب کچھ مدت بعد اس جگہ پر واپس آئیں تو دیکھا کہ حوض ٹوٹا پڑا ہوا ہے اور سارا خزانہ خالی ہو چکا ہے اور اس کی جگہ ملبہ اور کلا وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ الیہو جان کے شوہر نے اسے بتایا کہ سارا خزانہ بیگم حضرت محل لے گئی تھی، مطلب خاندان کا خزانہ خاندان میں ہی رہا۔